مگر فیکٹس کے حوالے سے کیونکہ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ بھی 2-3 ججز کا ہم تو وہ دہرانا بھی نہیں چاہتے، وہ ایک قسم کی ان کی ڈیفیمیشن ہوگی کہ وہ چیز کو رپیٹ کرتے رہنا. اور پہلے ہی مطلب جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ کے بڑے مطلب نامی گرامی دھانسو جج ہیں، ان کا نام لے لے کے جس طریقے سے وہ کیا گیا کہ وہ ان کا پھر جسٹس محسن کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن کیانی کا تو خاص طور پہ وہ خط کا ذکر باہر بھی پارلیمنٹ کا ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جو انہوں نے ریسمنٹ کی، یہ کانسٹنٹلی الزام لگائے جا رہے ہیں. اور آلریڈی ثاقب یہ اب کیا اس پہ جو ان کو بلایا ہوا ہے عدالت میں، تو یہ عدالت کو یہ سمجھ رہے ہیں اس سے وہ پریشرائز کر لیں گے. ایک تو ابھی ریسنٹلی جب پہلی سماعت تھی فیصل واڈا کے توہین عدالت کیس کی، تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑی اہم آبزرویشن دی. ایک تو انہوں نے وہ بات کی کہ آپ اس طرح تضحیق نہیں کر سکتے، اس طرح کا کوئی کنڈکٹ جج کا اس طرح آپ ڈسکس پبلکلی اس طرح نہیں کر سکتے، الزامات لگائیں یا اس قسم کی. الزام ہے انہوں نے بھٹو صاحب سے شروع کیا، پورے جوڈیشری کو جنرلی بھی رگڑ دیا، مگر اسپیسیفک یہ 3 ٹارگٹ تھے. سپریم جوڈیشل کونسل اسی لیے ہے کہ اگر کوئی شکایات ہیں تو وہاں پیش کی جانی چاہیے. جی بالکل، اسی لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو پارلیمان کے فلور پہ بھی بات تو کر سکتے ہیں فیصلوں کے حوالے سے مختلف، لیکن آپ جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے اس طرح بات نہیں کر سکتے وہاں پہ بھی. مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج جو انہوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں. پھر جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف بار بار وہ جو ہے وہ اس قسم کی جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو نہل کیا گیا. ان کی جو نہلی والا معاملہ ہے وہ 2-2.5 سال اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہا تھا، کیس مختلف مراحل سے گزرا، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوا تھا. پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 2-2.5 سال پہلے کے قصے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی مسئلہ ہوا ہے. پھر ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی جو بات کی تھی وہ جنرلی انہوں نے کہا تھا کہ اس قسم کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. آپ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں میں نے بھی جنرلی بات کی تھی، انہوں نے بھی جنرلی پراکسی کا نام لیا تھا. یہ جج صاحب خود فیصلہ کریں گے ہمارے سے زیادہ. جی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جج جو ہے ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں یا کوئی اور جج ہے، آپ ان کا جو ہے وہ کہیں پریس کانفرنس پہ ذکر کرتے ہیں، آگے جا کر آپ کی لینگویج تھریٹننگ ہو جاتی ہے تو وہ بڑا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو وہ اسی حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اس کو میرا خیال ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ پہلی سماعت میں ہی ان کے خلاف توہین عدالت کو بادی النظر میں سپریم کورٹ نے توہین عدالت قرار دیا ہے اور ساتھ شوکاز نوٹس جاری کیا ہے. شوکاز نوٹس میں ان کو تو وہ تھوڑا سا میرے خیال میں احتیاط برتنی چاہیے تھی، لیکن شاید ان کو نہیں آئیڈیا کہ جو فیصل رضا عابدی کے کیسز ہیں یا باقی جو نہال اور طلال چودھری کے کیسز ہیں، بہت سارے کیسز ہیں جو اسی طرح کنٹیمپٹ میں گئے، اس طرح ان کی گفتگو بھی ہوتی تھی، پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھیں، ساری چیزیں تھیں، ان پہ کوئی کوسچن مارک آیا. کیا وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا ڈبل ڈاؤن کرنا، کہ آپ کو لگا کہ آپ کا معاملہ جو ہے نا پہلے ہی جو الزامات ہیں وہ سنگین ہیں، تو وہ پھر ہے کہ وہ پھر آل ان کر دیتے ہیں، وہ جو ہے نا پوکر کی زبان میں کہ پھر پورا شیر کے ساتھ سوا شیر کر رہے ہیں. جی بالکل. اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ زیر التوا معاملات جو کیسز ہیں ان میں بھی آپ اس طرح. اب زیر التوا ایک توہین عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہی ہے جس میں 23 مئی کو ہیئرنگ ہونی ہے، جو جسٹس بابر ستار کی وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک ہونے پہ وہ الگ چل رہی ہے، سپریم کورٹ میں الگ چل رہی ہے، اور یہاں پہ بھی اس کو کہیں نہ کہیں ان کو ٹارگٹ ابھی بھی کیا جا رہا ہے. یہ حیران کن ہے کہ اس کو جو بڑا کلیئر جو ہے وہ آرڈر آیا ہے. ابھی میں آرڈر پڑھ رہا تھا دوبارہ سے سپریم کورٹ کا، تو بڑی کلیئرٹی ہے سپریم کورٹ کی اس آرڈر میں. اس کے باوجود جو ہے وہ بار بار اس قسم کی جو ہے وہ زبان ایک سیکنڈ میں کہہ لوں کہ یہ بار بار جو دہرایا جاتا ہے جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے، اور آج بھی یہ واڈا صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ ریکارڈڈ تھا تو میں نے وہ مانگا تھا. وہ ایک ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے جج بننے کے لیے آپ کا پاکستانی شہری. ہاں آج ضرور انہوں نے ایک بل نور عالم صاحب نے پیش کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے جب قانون بن جائے گا تو بن جائے گا، مگر فی الحال وہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس لیے ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کلیریفیکیشن دی اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی میرا یہ کلیریفائی کیا ہے، مگر وہ بات دہرائی جا رہی ہے بارے ایز اف کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. جی بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کو کچھ اصل میں کیسز جو ہے خاص طور پر وہ آڈیو لیکس کیس جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے، جس پہ پہلے بھی اٹیمپٹ کی گئی، آگے بھی یہ جو باہر سے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان میں اٹیمپٹ
وہی ہے ان کو کم سے کم اس کیس سے جو ہے وہ دور کیا جائے کسی طرح. لیکن میرا نہیں خیال کہ جسٹس بابر ستار بڑے کلیئر ہیں اپنے معاملات میں, اور جو وضاحت بھی آ گئی, اس کے بعد کیسز بھی سن رہے ہیں اور وہ کیس بھی سن رہے ہیں, اور خاص طور پر آڈیو لیکس میں تو وہ جرمانے بھی کر چکے ہیں اور کنٹیمپٹ کا اندیا بھی دے چکے ہیں کہ ہم کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی شروع کریں گے. وہ جو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, فیصل واڈا ہو یا کوئی اور بھی ہو, میرا یہ خیال ہے کہ اب تک وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے جو معطل عدالتوں کے سے کافی اس طرح کے فیصلے تھے جن کے جو کنٹروورشل تھے بڑے, تو ہائی کورٹ میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ ہائی کورٹ میں ذرا زیادہ باریک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس سٹیج پہ آگے تک اس سے زیادہ لٹک نہیں سکتے تھے. یہ کوئی ایسی, یہ جو پی ٹی آئی والے کئی دفعہ بہت زیادہ خوش ہو لیتے ہیں کہ ونڈز آف چینج, ہواؤں کا رخ بدل گیا. میرا خیال یہ آپ کو سمجھ آتے ہیں یہ فیصلے قانون کی روشنی میں؟ بالکل, یہ قانون کی روشنی میں بڑی کلیئرٹی تھی. اس آج کو فیصلہ آیا, اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں, کوئی انہونی ہوئی ہے میرے خیال میں. مطلب قانون کی نظر میں 8 فروری اور 25 مارچ جو ہے وہ میرا خیال میں اس نے بہت زیادہ تبدیل بھی چیزیں کی ہیں. اور ایک آخری بات کہ ٹیرین وائٹ جو کیس ہے, اس کیس میں جو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈویژن ہوئی, اختلافات ہوئے, جو چیزیں منظر عام پہ آئی, بہت کچھ جو ہے وہ اس کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. بہرحال ایک جو بہت بڑی خبر جو پروگرام کے دوران میں آئی ہے کہ پرویز الہی صاحب گھر پہ پہنچ گئے ہیں. ویسے پہلے بھی ایک دفعہ گھر پہنچے گئے تھے, تو دوبارہ ان کو سرکاری گھر میں لیکن ابھی عامر صاحب تمام کیسز ان کے ختم ہو گئے نا, اس پر ملی ہے تمام کیسز ان کے جو تھے ان پہ ضمانت ملی. ابھی انسٹرکشنز بھی بڑی سٹرکٹ آئی ہیں عدالتوں کی طرف سے کہ جن میں ضمانت دیتے ہیں تو فوراً جو ہے آپ نیا گھر لیتے ہیں. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑا سا پرماننٹ سٹے ان کا گھر پہ ہوگا؟ جی بالکل پرماننٹ سٹے لگ رہا ہے, کیونکہ وہ عدالتوں کا موڈ بھی بدلا ہی اسی وجہ سے. پہلے بھی جو بدلنے کی وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ آرڈر کرتے تھے, ایک بندہ پروٹیکشن کے لیے آتا ہے, کورٹ آرڈر کرتی ہے, بیل دیتی ہے, باہر جا کے دوسرے کیس میں گرفتار, کبھی ایم پی او میں. تو اب جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں مختلف صورتحال ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا تو ایک عجیب سا قصہ ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی, انہوں نے اسلام آباد کی ATC کی جو عدالت تھی وہاں مچلکے نہیں جمع کروائے, اس وجہ سے کہ چلیے ٹھیک ہے میں جو ہے اڈیالہ جیل میں رہوں گا سکون سے, وگرنہ مچلکے جمع کرا کے رہائی ہو گئی تو پھر گرفتار کر لیں گے. پھر وہ اب جو ہے وہ حالات شاید جو ہے وہ جوڈیشری کے بھی بدلے ہیں, تو اس کے بعد سچویشن یہاں تک پہنچی ہے. صرف ایک پوائنٹ میں سائفر کیس کا آپ کو بتا دوں, سائفر کیس میں آج پروسیکیوشن نے ایک جو ہے وہ ایک موقف لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی یا انہوں نے بیانات دیے, وہ ایکچولی وہ جو سائفر کا متن ہے یا اس کے مطلب ہیں وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں. تو اس پر عدالت نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے, امریکہ نے یا ان کی جو گورنمنٹ گرانے میں وہ سازش اور اس قسم کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا عدالت نے بار بار کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے. تو پروسیکیوشن جو ہے وہ کچھ کنفیوز بھی لگی, لیکن اس کے جو جواب تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو پھر انڈائریکٹلی تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی کیا عدم اعتماد سے گرائی گئی تھی اور اس کے پیچھے کوئی تھرڈ فورس تھی یا امریکہ تھا. تو یہ جو حکومتی بیانیہ کدھر جائے گا اور یہ ساری صورتحال کدھر جائے گی. بہرحال یہ کیس ابھی پینڈنگ ہے, ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے. فیصلہ کیا آئے گا, ابھی کل اس پہ فیصلہ جو محفوظ ہونے کا امکان جو ہے موجود ہے.